انسان پر مختلف حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ بعض حالات میں انسان خوش و خرم ہوتا ہے اور بعض حالات میں اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کی آزمائش ہوتی ہے، اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے اللہ نے بلند درجات لکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس آزمائش کے ذریعے سے انہیں اس بلند مقام پر پہنچا دیتے ہیں جس پر وہ خود اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے یہ آزمائشیں، یہ بیماریاں، ابتلائیں، پریشانیاں مومن کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذریعہ اور درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ مسلسل صبر کرنے کے نتیجے میں وہ اللہ کی جنت کا حقدار بنتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں بھی ہے اور بہت سی صحیح احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی شخص بیمار نہیں ہو سکتا، کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا، وہ متعدی بیماری ہو یا غیر متعدی۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ سورۃ تغابن کی آیت، سورۃ الشورى میں اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی تمہارے کسی عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں کو تو اللہ ویسے معافی کر دیتا ہے، کوئی گرفت نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ جو قریب ترین مفہوم ہے ان الفاظ کا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ تیسری آیت ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری کا سامنا کرنا پڑا، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ بہترین رحم کرنے والے، یعنی بالکل اشارے کے انداز میں اللہ کی رحمت کو اپیل کی گئی کہ آپ بہترین رحم کرنے والے۔ الفاظ نہیں رحمت مانتا ہوں، لیکن مقصد اس کا یہی ہے، اور پیچھے بھی یہی ہے کہ انہوں نے پکارا ایوب اذ نادیٰ، یہ دعا و التجا ندا ہے ان کی طرف سے۔ تو نبی تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان پر بھی اگر بیماری آ جائے تو وہ گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہوتی، وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ میں کچھ عقائد کے معاملات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، عقیدے کے مسائل کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ہم پر بیماری کا حملہ ہو تو ہمارے گناہ معاف ہو، نبی پر بیماری کا حملہ ہو تو گناہ تو ہے نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر وہاں پر درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اگرچہ وہ ہماری بھی لکھی جاتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ گناہ بھی معاف ہوتا ہے، اور یہ سب باتیں صبر کے نتیجے میں۔ مَن یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص بھی برا کام کرے گا ضرور اس کو بدلہ دیا جائے گا۔
دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مومن کے فائدے میں یہ ہے کہ اس کے گناہ کا اور اس کی برائی کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جائے، تاکہ آخرت میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو کر جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے یثرب چلے گئے، جس کا نام مدینہ پڑ گیا، ہجرت کے بعد اس کو مدینہ کہا جانے لگا، پہلے وہ یثرب تھا۔ تو مدینہ کی آب و ہوا میں موافق نہیں آئے۔ حضرت بلال کا بھی ذکر ہے صحیح بخاری میں، وہ بھی مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو اور نباتات کو یاد کرتے تھے بیماری کی وجہ سے، اور حضرت ابوبکر جب بیمار ہوتے ہیں مدینہ طیبہ میں تو کہتے تھے، صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنیٰ من شراک نار، کہ آدمی روزانہ اپنے گھر میں صبح کرتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ خیریت سے صبح کرتا ہے اپنے گھر میں بشر، موت اس کی جوتی کے تسمے سے ہے نزدیک تر۔ یہ وہ شعر پڑھتے عربی میں میں نے بھی آپ کو سنا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کو سنو پر دعا، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ واشد، اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو بھی اتنا ہی محبوب بنا دے جیسے آپ نے مکہ کو محبوب بنایا تھا، بلکہ مکہ مکرمہ سے بھی بڑھ کر مدینہ منورہ کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دیجیے۔ صحیحہ، اللہ مدینہ کو ٹھیک کر دیجیے، مبارک لنا فی ساعیہا و مدھہا، مدینہ کے سا و مد اور اس کے ماپنے اور تولنے والے پیمانوں میں اللہ برکت عطا فرما دیجیے۔ وانقل حماہا، اور مدینے کے بخار کو یہاں سے منتقل کر دیجیے۔ فاجعلھا بالجوفہ، اللہ مدینے کے بخاروں کو منتقل کر کے جوفہ میں لے جا، دشمنوں کی سرزمین پر لے جا، اور مدینے کی آب و ہوا کو اللہ مبارک بنا دیجیے۔ اور اس کے بعد پھر مدینے کے اندر بہاریں ہیں جو آج تک دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ پہلے تو وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر اور مرکز، یہ یثرب کا معنی ہے، لیکن اب تو مدینہ تو رسول ہے، مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طابہ ہے، مدینہ منورہ ہے، مختلف نام ہے اس کے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، یہ جو میں نے آج پڑھی ہے کہ جو شخص کی برائی کرے گا اس کو بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ تو مسلمان پریشان ہو گئے تھے، بھئی ہم کتنی برائی کرتے ہیں، کتنے نافرمانی کا کام روزانہ کرتے ہیں، فوراً مواخذہ پکڑ اور لڑے تو گئے، کون بچے گا؟ لوگ پریشان ہو گئے تھے، اور حدیث میں یہ ہے کہ ہر مسلمان پریشان تھا، اور اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا بارکو وسددو، اس صحیح عمل کے قریب رہنے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھو۔ مطلب یہ کہ جہاں تک تمہارا اختیار ہے، ففی کل ما یصاب بہ المسلم، کہ مسلمان کو جو بھی مصیبت آتی ہے، فرمایا کفارۃ، اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری کسی برائی کی وجہ سے تم پر کوئی مصیبت آئے گی تو اس مصیبت کے ذریعے سے بھی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور اس کے لیے ایک میں نے شرط بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ مصیبت پر مومن صبر کرے تو، اور اگر صبر نہیں کر رہا تو پھر تو اس صلے اور بدلے کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو فرمایا حتی النکبۃ، یہاں تک کہ کسی آدمی کو ٹھوکر لگتی ہے، راہ چلتے وہ ٹھڈا لگ جاتا ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں، اس کا گناہ معاف فرماتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واویلا کرنے سے بھی کہ یہ آزمائش، یہ پریشانی، یہ ٹوٹے کا لگنا، اور ایک حدیث میں حتی الشوکۃ یشاقھھا، مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اس کے گناہ کو معاف کیا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آدمی مسائل میں گھبرائے گا نہیں، ان کو برداشت کرے گا، اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، اس کے اندر ہمت پیدا ہوگی۔ کوئی بات نہیں، دنیا اس میں یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی رہتی ہے، ان میں بھی ہمارے لیے خیر ہے۔ عام طور پر ہمارے لوگ کیا جملہ بولتے ہیں،
اس میں کوئی اللہ کی طرف سے خیر ہوگی، اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی، یہی بولتے ہیں نا۔ اور یہ جملہ ہم اپنے علم کی بنیاد پر بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ آدمی بیمار ہو گیا، اس کو بیماری لاحق ہوگی، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی، یہی کہتے ہیں۔ وہ بات ہے ہمارے علم کی، اور اگر ہم عقیدے کی بات کرنا چاہیں تو عقیدے کی بات کیا ہے؟ عقیدے کی بات یہ ہے کہ جو آدمی بیمار ہوا ہے اس میں ضرور اللہ کی طرف سے بہتری ہے، یہ عقیدہ ہے۔ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بہتری ظاہر ہوگی یا نہیں ہوگی، یا کوئی آزمائش کا پہلو ہو سکتا ہے، کوئی ابتلا یا سزا کا پہلو ہو سکتا ہے، بعض دفعہ دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے بچے کا بیمار ہونا بڑوں کی آزمائش کا پہلو ہو سکتا ہے، وہ تو معصوم ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کا مقصد نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، یُنْقَبُهَا اب الشوکت یشاقُ، یا مسلم شریف کی روایت ہے، اور ایک حدیث میں ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُصِبْ مِنْهُ، جس کے ساتھ اللہ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، پریشان تو نہیں ہوئے۔ اور میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5645، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کے لیے پریشانیاں رکھ دیتے ہیں۔ اور اگر یقین نہ آئے تو سب سے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں نبیوں کے لیے، بڑی آزمائشیں نبیوں کے لیے، پھر ان کے قریب ایمان والے، پھر ان کے قریب ایمان والے، ایمان کم ہوتا گیا آزمائشیں کم ہوتی گئی۔ ہمارے اعمال تھوڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں راہ چلتے ہیں، مبتلا کر کے ہمارے لیے نیکی کا بندوبست فرما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رحم الراحمین ہے، اس کی رحمتوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کچھ نتیجے میں صبر بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی، ما من مصیبت تصیب المسلم، جو بھی مصیبت کسی مسلمان کو آتی ہے الا کفر اللہ بہا عنہ، اللہ اس کے ذریعے سے مومن مسلمان سے گناہ کو جھاڑ دیتے ہیں، اس کا کفارہ بنا دیتے ہیں، حتی الشوکت یشاقها، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتی الشوکت یشاقها الا کفر اللہ بها من خطایا۔ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے، آدمی کام کر کے تھک جاتا ہے، یہ جو اسے تھکن لاحق ہوتی ہے، ولا وصب، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ولا ہم، کوئی فکر پریشانی سوال ہوتی ہے، ٹینشن کہہ لیں آپ اس کو، جو بھی ٹینشن اس کو ملتی ہے نا، آج کل بہت سارے لوگ فرمایا یہ ہم کا لفظ کے لیے بولا جاتا ہے ہم، ولا اذن، چھوٹی موٹی تکلیف، ایک ہے بڑی تکلیف وہ ہے وصف، ایک ہے معمولی پریشانی تکلیف، چھوٹی تکلیف ہے، وہ ہے اذن، معمولی سے ایسے کسی کی بات کر دیا، ایسے دل جلانے والی، راہ چلتے ایسے کو بات اس نے اشارہ کر کہہ دی تکلیف دینے والی، یہ اذن ہے۔ ولا غم، اور غم آپ سمجھتے ہیں جو بھی غم پہنچتا ہے کسی مومن کو، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، مگر اللہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس طرح کی ساری چیزوں کو انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح مسلم کی ایک حدیث ہے، ما من شیء یصیب المؤمن، کوئی چیز بھی مومن کو پہنچتی ہے یہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی لگتا ہے، الا کتب اللہ له بها حسنہ، مگر اس کانٹے چبھنے کے بدلے میں اللہ مومن کو نیک عمل دے دیتے ہیں، ایک نیک عمل اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر عرض کر دوں کہ اگر وہ صبر کرے، اگر وہ رونا پیٹنا شروع ہو جائے اس پر تو پھر نہیں، صبر کرے اس کانٹا چبھنے پر تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک عمل لکھ دیتے ہیں۔ پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں، اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے نیک عمل لکھ دیتے ہیں۔ اور اس کو اپلائی کرے نبیوں پر بھی، کہ نبیوں کو اگر آزمائشیں مشکلات آتی ہیں تو اللہ ان کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں، گناہ تو وہاں ہے نہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ اس طریقے جو معصوم لوگ ہیں، چھوٹے بچے جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ہے، ایک تو یہ کہ نیکی لکھی جاتی ہے، نیک عمل لکھا جاتا ہے،
اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے الا رفعہ اللہ بہا درجہ، مگر اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں، مصیبت آنے پر، پریشانی آنے پر اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو کہ مسلم شریف میں ہے کہ ایک نوجوان تھا، وہ گرا مینا کے اندر، ایسے گرتا ہے وہ جو خیمے کے رسے ہوتے ہیں نا، خیمے کی رسیوں کے اوپر وہ گرتا ہے۔ نوجوان تھے، آپ کو پتا ہے نوجوان عام طور پر زیادہ سیریس نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اس کے گرنے کی وجہ سے ہنسنے لگے، وہ گرے ہیں اور یہ ہنس رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ما یضحککم، کس لیے ہنس رہے ہو؟ کہتے ہیں فلان خر علی الطرق فاستعصم، فلاں بندہ ہے جو خیمے کی رسیوں کے اوپر گر پڑا ہے اور لگتا تھا کہ اس کی گردن ٹوٹ جائے گی یا آنکھ نکل جائے گی۔ فرمایا لا تضحک، تو مت ہنسو، وہ گرا ہے، اس کو اذیت ملی ہے، تکلیف پہنچی ہے، جسم کے اندر کوئی نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ فرمایا مت ہنسو، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے ما من مسلم یشاق شوکۃ فما فوقها، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ملتی ہے، کانٹا چبھتا ہے یا اس سے اوپر والی کوئی چیز اس کو ملتی ہے۔ اب اوپر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ مراد ہے کہ کوئی بڑی چیز ہو، اور اس سے یہ بھی مراد ہے اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، اوپر ہونا، چھوٹائی میں، چھوٹا ہونے میں اوپر ہونا۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے اوپر کی، ایک مچھر کے پر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ تو اوپر ہونے سے بعض کا مراد چھوٹائی میں، چھوٹا ہونے میں اوپر ہونا ہوتا ہے، اور یہاں غالباً اسی کو پریفر کیا جانا چاہیے۔ کانٹا چبھتا ہے یا کانٹے سے بھی کوئی معمولی اس سے بھی چھوٹی تکلیف ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا جزا دیتے ہیں؟ الا کتبت لہ بہا درجہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک درجہ بلند کرتے ہیں، ومحیت عنہ بہا خطیہ، اور اس کے ذریعے سے اللہ اس کا ایک گناہ، اس کی ایک خطا معاف فرماتے ہیں۔ لہذا اس پر آنے والی تکلیف پر تمہیں ہنسنا نہیں چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مومنوں کو پریشان کر کے یا پریشان دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ اس کے درجات بلند کر رہا ہے۔ وہ غریب ہو جائے، وہ ابتلاؤں میں مبتلا ہو جائے، کسی پریشانی میں آ جائے، کسی مقدمے میں پھنس جائے، یا کسی بھی ایسی پریشانی میں آ جائے، مومن ہے، اور اگر وہ صبر کر رہا ہے اس کو درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تمہاری طرف سے ملنے والی تکلیفوں کے ذریعے سے، تمہاری چوریوں اور قیمتوں کے ذریعے سے اللہ اس کے درجات بلند کر رہا ہے۔ تم تو کوشش کر رہے تھے اس کو دوسروں کی نظروں میں گرانے کی، اللہ اس کے درجات بلند کر رہا تھا۔ تم جھکا رہے تھے، اللہ اسے اٹھا رہا۔ اصل مقام تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہو۔ تو میں آپ کو کیونکہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے میں صرف حدیث کے ترجمے اور مختصر مفہوم عرض کرنے پر اتفاق کر رہا ہوں، ورنہ ایک ایک حدیث پر لمبی چوڑی بحث ہے اور اس میں نکات علمی طور پر محدثین کی طرف بیان کیے گئے، طرف سے بیان کیے گئے ہیں۔ ابن مسعود کی ایک روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 5660 ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گیا، آپ کو سخت بخار تھا، میں نے آپ کے جسم مبارک کو اپنا ہاتھ لگایا تو میں نے دیکھا کہ آپ کو سخت بخار ہے، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ انک لتوعک وعکا شدیدا، آپ کو تو شدید بخار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اجل، ہاں ایسا ہی ہے، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جیسے تم میں سے دو لوگوں کو بخار ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر بھی آپ کو میں نے بتا دیا۔ کیا میں اس کو میڈیکل کی لینگویج میں تو نہیں کہہ سکتا، پھر اس میں لوگ کہیں گے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ 104 بخار ہوتا ہے تو ہاں آپ 208 کر لیں، میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن حدیث میں الفاظ یہی ہیں، دو بندوں کے برابر مجھے بخار ہوتا ہے، یعنی اس کی شدت کے اعتبار سے بات ہے۔ اچھا ہوتا کیوں یہ بھی سنیے، عرض کرتے ہیں فقلت، ابن مسعود عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا ذالک ان لک اجر، یا رسول اللہ آپ کو ڈبل بخار اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا اجر ڈبل ہے، آپ کو 2 ثواب ملتا ہے، باقیوں کو 1 ثواب ملتا ہے، 1 اجر ملتا ہے، آپ کو 2 اجر ملتے ہیں، اس لیے کیا جواب ملا؟ فرمایا اجل، فقال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اب عمومی بات ہے، ما من مسلم یصیبہ اذن، کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف ملتی ہے، مرض، وہ بیماری ہو، فما سوا ہو یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہو، الا حط اللہ لہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے گراتا ہے
کما تحط الشجرۃ ورقہا، جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے. یعنی موسم خزاں میں جس طریقے سے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں گرتے ہیں، اسی طرح مومن کے بخار سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. اس لیے اس پر پریشان ہونے والا معاملہ نہیں. بعض دفعہ جسم میں کچھ فاضل مادے جمع ہو جاتے ہیں، اللہ جسم کو ہیٹ اپ کر کے وہ نکال دیتا ہے. دنیاوی طور پر بھی خیر کا پہلو، آخرت میں بھی خیر کا پہلو. کتنے ایسے لوگ ہیں بعض دفعہ ان کی طبیعت ذرا خراب ہوتی ہے دوسروں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا رگڑا دیتے ہیں بخار کا، بالکل ٹھیک صاف طبیعت ہو جاتی ہے ان کی. اللہ نے خیر رکھ دی، تکبر تھا عاجزی آ گئی. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں. جو پاک لوگ ہیں وہ تو ان کے اندر تکبر ہوتا ہی نہیں. انبیاء کے اندر، صلحاء کے اندر، جو بڑے بڑے اللہ کے بندے ہیں ان کے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو ہم جیسے جن کے اندر اس طرح کی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں تو ہماری طبیعت اللہ اس طریقے سے ٹھیک کر دیتے ہیں. وہ بخار جس کی وجہ سے آدمی کا تکبر چلا گیا باعث خیر ہے. لا باس تو ہو ان شاء اللہ، اسی لیے تو پڑھتے ہیں. اور ایک اور بات یہاں نوٹ فرما لیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ بیماریوں کو برا بلا کہتے ہیں، بخار کو گالی دیں گے، اس طرح کی چیزوں کو وہ چڑھائی کریں گے. یہ بھی درست نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک خاتون سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ آپ بخار کی وجہ سے کانپ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بخار ہے، لا بارک اللہ فیہا، اس کو اللہ مبارک نہ بنائے. جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ نا میڈیسن میں برکت کی دعا دینے کو معیوب سمجھتے ہیں. یہ جو دوائی آپ کھا رہے ہیں، جو میڈیسن آپ لے رہے ہیں، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. کئی لوگ لڑ پڑتے ہیں آگے سے، پتہ ہے آپ کو. یعنی برکت کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بیماری رہیں اور دوائی کھاتے رہیں. حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے. اصل مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ میڈیسن یوز کر رہے ہیں اس میں اللہ برکت عطا فرمائے، اس کا جو فنکشن ہے وہ ظاہر ہو، اس کے ذریعے سے جو آپ کو شفا ملنی ہے وہ عطا ہو. یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کے لوگ یہی سمجھتے ہیں، بلکہ ناراض ہوتے ہیں، باقاعدہ لڑ پڑتے ہیں کہ آپ ہمارے دشمن ہیں، میڈیسن میں برکت کی دعا کر رہے ہیں. حالانکہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. تو جب اس عورت نے کہا کہ اللہ اس بخار کو مبارک نہ بنائے، فرمایا لا تسب الحمى، بخار کو برا بلا نہ کہو، فإنها تذهب خطايا بني آدم، یہ تو بنی آدم کے گناہوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے. کما یذهب القیر خبث الحدید، جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو نکال دیتی. لوہا پگھلایا جاتا ہے بھٹی کے اندر اور اس کی میل کچیل جو ہے، لوہے کی میل کچیل پگھلنے کی وجہ سے نکل جاتی ہے. تو فرمایا بخار کو برا نہ کہو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دور فرما رہا ہے، تمہیں پاک کر رہا ہے. ایک عرابی کی عادت کرنے کے لیے نبی علیہ السلام گئے، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ یہ دعا پڑھتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ. یعنی فکر والی کوئی بات نہیں، یہ بخار، یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے، گناہوں سے پاک کرنے والی ہے یہ بیماری، لہذا پریشان نہ ہو. مطلب یہ کہ حوصلہ دلانے کے لیے عیادت ہوتی ہے، حوصلہ توڑنے کے لیے نہیں ہوتی. لا بأس طہور انشاءاللہ. تو یہی الفاظ نبی علیہ السلام کے صحابی کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں طہور، یہ طہور والا کوئی چکر نہیں ہے، یہ تو ایسا بخار ہے جو جوش مار رہا ہے اور بڈھے کو اب قبر میں پہنچا کے چھوڑے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَنَعْمَ يَزَنْ، ہاں تو پھر ایسے ہی ہوگا. مطلب یہ کہ آپ بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بخار کچھ کرنے والا ہے، وہ اللہ کے اذن کے بغیر دعا ہی نہیں سکتا. اللہ نہ چاہے کوئی بندہ بیمار ہو ہی نہیں سکتا، اور ہو گیا تو شفا بھی اس نے دینی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے. یہ بھی ادب ہے کہ بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، حالانکہ آتی اس کے اذن سے ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ، اللہ اپنے بندے کے لیے بڑا مقام لکھتے ہیں لیکن بندہ اپنے عمل سے وہ حاصل نہیں کر سکتا. ابتلا اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، اس کے جسم کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں یا مالی آزمائش ڈال دیتے ہیں یا اولاد کی آزمائش ڈال دیتے ہیں. تو وہ بلند مقام جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوتا ہے آزمائش میں مبتلا کر کے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں.
ورنہ یہ اپنے عمل سے حاصل کرنے والا نہ تھا۔ آزمائشوں کا ذکر بھی ہے، ایوب علیہ السلام کا ذکر ابھی آپ نے قرآن کے حوالے سے سماعت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے عطا بن عباس سے کہا میں آپ کو جنتی عورت دکھاؤں، جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عطا بن ابی رباس، جیسے آپ سے ابھی میں کہوں UET والوں سے آپ کو ایسی عورت دیکھنا چاہتے ہیں جو جنتی ہو، یعنی گارنٹی والی بات ہے، حتمی بات کے جنتی۔ انہوں نے کہا جی دکھائیں آپ۔ فرمایا کہ وہ فلاں عورت ہے، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا اور اس نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر صبر کرو گی تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر صبر کرو گی تو تمہیں جنت ملے گی اس آزمائش کے نتیجے میں۔ تو اس نے کہا کہ اصبر، میں صبر کروں گی۔ مطلب یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے شفا یاب کر دے، بلکہ کہا کہ میں صبر کروں گی چونکہ مجھے جنت مل رہی ہے۔ تو جب نبی پاک نے اس عورت کو جنتی کہہ دیا تو ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ دکھاؤں جنتی عورت، وہ عورت جنتی جنت مل رہی ہے صبر کے نتیجے میں، لیکن یہ التجا کی یا رسول اللہ دعا کر دیں جب میرے اوپر یہ بیماری کا حملہ ہو تو میرا لباس جو ہے میرے اوپر ہی رہے، کیونکہ اس وقت آدمی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ دعا نبی پاک نے اس کے لیے کر دی ہے۔ آخری روایت، اذا مرض العبد، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر پر ہوتا ہے، کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، تو اللہ اس کے لیے سارے نیک اعمال لکھ دیتا ہے، جب وہ مسافر نہیں تھا تب عمل کرتا تھا، جب وہ بیمار نہیں تھا تب عمل کرتا تھا۔ مطلب یہ بیمار ہونے سے پہلے جتنے نیک عمل بیمار ہونے والا کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے وہ اعمال اگر نہیں کر پا رہا تو وہ سارے اعمال اللہ بغیر کیے لکھتے جا رہے ہیں۔ گھر میں تھے، نماز کی پابندی ساری جو روٹین تھی وہ سفر میں ہونے کی وجہ سے باقی نہ رہ سکی، محلے داروں کی خدمت کرتے تھے اور کئی کام کرتے تھے، مثلا یہاں ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے، یونیورسٹی کے اندر ہے، یہاں لوگوں کی خدمت کرتے تھے، سفر پر ہونے کی وجہ سے وہ نیکی نہ کر پائے، اللہ تعالیٰ بغیر نیکی کرنے کے وہ نیکی لکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ سفر بھی عذاب کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور بیماری بھی آپ دیکھ لیں بڑی بڑی آزمائشیں انسانوں کی ہوتی ہے، کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے خیر کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔